امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو رمضان میں ہی شروع ہو جاتے تھے، یعنی محنت مشقت کرنی بڑھا دیتے تھے، سوکھ کے مشق کی طرح ہو جاتے تھے، یعنی ان کو وہ تو کچھ نہ بھی کریں تو کیا پرابلم تھا، ہمیں سمجھانے کہ تم نے رمضان میں کرنا کیا ہے۔ شب جمعہ، کل رات شب جمعہ تھی، شب جمعہ رمضان کی شب جمعہ، ویسے شب جمعہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے بعض فقہا کے نزدیک۔ شب جمعہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے شب جمعہ۔ شب جمعہ میں مجھے کیا کرنا ہے، طاق رات میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے تھے، اس قدر محنت کرتے تھے کہ بالکل ہر چیز چھوڑ دیتے تھے، بیویوں سارے رمضان میں بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی بیویوں کے پاس بھی جاتے، یعنی ہر کام چھوڑ دیا، اور آخری عشرے میں تو اعتکاف فرماتے تھے ہر حال میں، زندگی میں ساری زندگی اعتکاف فرمایا۔ آخری عشرے جب رمضان فرض ہو گیا اس کے بعد ہر آخری عشرہ اعتکاف ہی گزارا۔ ایک عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا آخری عشرہ، تو اس کی قضا کی اگلے شوال کے مہینے میں آخری 10 دن اعتکاف فرمایا۔ یعنی اس قدر اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی طرح اللہ میرا راضی ہو جائے، کسی طرح اللہ میرا راضی ہو جائے۔ اپنے ایمان سے آپ لوگ سن لو، آپ لوگ دیکھ لو، سوچ لو، یہ میرے اس ویڈیو پہ دیکھنے والے بھی سن، ہم کس طرح گزار رہے ہیں، ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، ہمارے دن کہاں گزر رہے ہیں، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، کتنا وقت ہم اللہ کو دے رہے ہیں اور کتنا وقت ہم فضول چیزوں میں گزار رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ میرے دوستو، آج میں یہ بات آپ سے کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے ہر ایکٹیویٹی چھوڑ دو بس، خاص طور پہ موبائل کو تو کہیں آف ہی کر دو، ضروری کالوں کے لیے رکھ لو، نیٹ شٹ یہ وہ بند ہی کر دو اس کو۔ یہ ٹک ٹاک یہ آ رہے ہیں، کیا ٹک ٹاک کیا دکھا رہے ٹک ٹاک میں، بتاؤ کوئی ہے خیر کی بات بھی اس میں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ یوں آپ نیٹ جب کھولتے ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ضروری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا، کیا نکالنا اس میں سے؟ اس 10 دنوں میں تو سب کے چیزوں کا روزہ ہی رکھ لو، نہ میں نے کسی سے کوئی بات کرنی نہ کسی کی سننی، بس اللہ ہی کو راضی، خیر کی بات کروں گا خیر کی ہی سنوں گا، نہ میں نے ناجائز بات کسی سے کرنی ہے نہ کسی کی سننی ہے۔ جو کوئی ایسی فضول بات کرے میں فوراً کہنا یار تیری میرا روزہ یار معاف کر دے، بس